بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وانہ خاتم الانبیاء و امام الاتقیاء و سید المرسلین و حبیب رب العالمین۔ متن عقیدہ طحاویہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ نمبر 30 بیان فرمایا اور یہ سبق نمبر یہاں پر 35 بن رہا ہے۔ اس میں چند عقیدے کے حوالے سے چند جملے لائے گئے ہیں۔ وانہ خاتم الانبیاء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں نبیوں میں سب سے آخری ہیں، رسولوں اور نبیوں دونوں میں صاحب شریعت ہونے میں سب سے آخری ہیں۔ آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی، رسول، نئی شریعت، نئی کتاب، نئے صحیفہ، نئے احکام نہیں آئیں گے، بس ختم، سیل، مہر۔ وَإِنَّهُ کسی بھی صورت میں ذلی، بروزی، شروزی کوئی بھی ہو، کسی بھی صورت میں نبی اور رسول نہیں آ سکتے۔ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَّاء، اور تمام جتنے بھی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کا منبع و مخزن جو ہیں وہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ یعنی اگر کوئی متقی ہوگا کائنات میں تو وہ آپ سے رہنمائی لیے بغیر متقی کیا مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ وسید المرسلین، اور جتنے رسول بھیجے گئے ہیں ان سب کے آپ سردار ہیں۔ وحبیب رب العالمین، یہاں بھی سردار ہیں، آخرت میں بھی سردار ہیں۔ وحبیب رب العالمین، اور آپ محبوب ہیں رب العالمین کے، سارے جہانوں کے پالنہار پروردگار کے آپ محبوب ہیں۔ اچھا جی، یہ 4 جملے آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر جملہ ہے وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاء، یہ جو ختم نبوت اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت تو پہلے نبیوں کو بھی عطا فرمائی ہے، 313 رسول آئے اور باقی نبی آ گئے، لیکن یہ جو ختم نبوت کا جو عہدہ ہے، منصب ہے، پوزیشن ہے، یہ حیثیت صرف اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ختم نبوت کے 2 پہلو ہیں، ایک ایجابی، دوسرا سلبی۔ ایجابی مثبت درجے میں آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت قیامت تک باقی رہے گی، کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا کسی بھی صورت میں۔ سلبی کا مطلب یہ ہے منفی، نفی کی صورت میں، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ سلبی پہلو ہے ختم نبوت کا۔ ایجابی کیا ہے؟ آپ ہی قیامت کی صبح تک نبی اور رسول رہیں گے۔ اچھا جی، یہ میں نے اس کی تشریح کر دی۔ اب یہاں پر یاد رکھیں، ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، عقیدہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ اہم عقیدہ ہے، بنیادی اور حساس عقیدہ ہے۔ آپ اس کی حساسیت کا اندازہ اس سے کریں کہ قرآن کریم کی 99 سے زیادہ آیات اس عقیدے کو صرف بیان کر رہی ہیں، اور احادیث مبارکہ میں 210 احادیث سے زائد احادیث اس عقیدے کو بیان کر رہی ہیں۔ اجماع امت بھی اس کے اوپر قائم ہے، اور بڑے بڑے اختلافات ہیں امت میں، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو اختلاف کرے گا وہ تمام مکاتب فکر جتنے بھی ہیں ان کے نزدیک وہ بلا شک و شبہ کافر، مرتد اور زندیق کے درجے میں چلا جائے گا۔ اچھا جی، اب یہ جو دلائل میں نے کہا 210 احادیث اور 99 آیات، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقیدہ ختم نبوت، آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں پورے آپ کے دور نبوی میں 256 صحابہ ٹوٹل جنگوں میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی تعداد شہداء کی بنتی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد صرف ختم نبوت کے لیے جو جنگ تحفظ ختم نبوت کے لیے جو جنگ لڑی گئی ہے، جنگ یمامہ، اس میں اگر آپ دیکھیں ایک جنگ میں 1200 صحابہ تابعین شہید ہوئے ہیں، جن میں 700 قرآن کے حافظ اور قاری تھے۔ اندازہ لگا لیجیے اس سے۔ تو یہ عقیدہ قرآن کریم کی مثلا آیت سورہ احزاب کی وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبیوں میں سب سے آخری، سیل، مہر، سٹیمپ کے بعد آپ کو پتہ ہے اس دنیا کا اصول ہے، کوئی بھی تحریر تیار ہوتی ہے تو مرکزی سٹیمپ آخر میں جب لگتی ہے تو اس کے بعد لکھنا منع ہو جاتا ہے، کوئی بھی دستخط ہے، کوئی بھی لکھنا ہے، وہ سب کچھ اوپر ہوتا ہے، اور سٹیمپ کے بعد بس معاملہ ختم، تحریر مکمل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے بھی اس ایک حدیث میں اشارہ دیا کہ میری اور انبیاء کی مثال ایک خوبصورت محل کی ہے، جس میں بہت ہی خوبصورت محل ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی رہنے کی وجہ سے سونا سا لگ رہا ہے۔ تو اب وہ آخری اینٹ جو تھی وہ میرے نبوت اور رسالت کی اینٹ تھی، جو لگ گئی سو مکمل ہو گیا۔ اب کوئی اینٹ کی جگہ ہے نہیں ہے، تو کون سی نئی اینٹ آئی اب اس میں؟ دیکھیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ عاقب کون ہوتا ہے؟ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی بعد میں آنے والا نبی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی بعد میں دعویٰ کرے، صحیح مسلم کی روایت، میرے بعد 30 دجال اور کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ وہ دجال و کذاب ہوں گے، اور انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔
اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا. انی رسول اللہ علیکم جمیعا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ختم بی النبیون، اللہ نے نبیوں کا سلسلہ میرے ساتھ میری نبوت پر ختم کر دیا ہے. اچھا جی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صاف آ گیا. اچھا، اسی طرح جو ہے ختم نبوت کی 3 قسمیں ہیں. 2 قسمیں سارے علماء بناتے تھے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک تیسری قسم بھی بنا ڈالی ہے. پہلی قسم ہے ختم نبوت مکانی، دوسری ہے ختم نبوت زمانی، تیسری ہے ختم نبوت مرتبی. ختم نبوت مکانی کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر پوری کائنات میں، کل کائنات میں اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. ختم نبوت زمانی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے جتنا زمانہ ہے اس میں کوئی نبی اور نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام وہ تو پہلے سے نبی اور رسول تھے، آسمانوں پر ہیں، آئیں گے لیکن وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے. ایک تیسری قسم قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جامع المعقول والمنقول، ایک عظیم شخصیت. وہ انہوں نے ایک تیسری قسم بنائی ہے جس کو بعض لوگوں نے پروپیگنڈا کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ ہے ختم نبوت مرتبی. وہ فرماتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک و شبہ، مطلب انہوں نے جو کہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا، زمانی مکانی ہر اعتبار سے، کوئی بھی کسی بھی قسم کسی بھی صورت میں. البتہ انہوں نے یہاں پر ایک عقلی بحث چلائی ہے کہ فرض کیجئے اگر آپ کے بعد کوئی نئے نبی اور رسول آتا بھی نا، تو نئے نبی اور رسول آتا بھی تو اس کے آنے سے بھی آپ کے ختم نبوت پر کوئی فرق نہ پڑتا. کیسے نہ پڑتا؟ کہ اللہ نے جو آپ کو مقام اور مرتبہ دیا ہے اس مقام اور مرتبہ کا مقابلہ وہ نہ کر سکتا، تو وہ اس کے آنے سے بھی آپ کے یہ جو ختم نبوت مرتبی ہے، مکانی جو آپ کی مقام اور فضیلت ہے، اس کو وہ پھر بھی نہ توڑ سکتا، تو وہ اپنی جگہ قائم رہتی. خیر، یہ انہوں نے ایک فلسفیانہ بحث کی ہے اس انداز سے، اور وہاں اس کی تفصیلات موجود ہیں ان کی کتاب میں. تو لیکن آتا بھی تو آپ کے ختم نبوت مرتبی پر کوئی فرق نہ پڑتا، مرتبہ و مقام آپ کا جو ہے وہ سیل جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتی. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں نصوص دلائل و شواہد یہ بتاتے ہیں کہ آ بھی نہیں سکتا. گویا آنا بھی محال شرعی ہو گیا ہے، آنا بھی محال شرعی ہو گیا ہے. صحیح ہو گیا. اب یہاں پر دیکھیں جی، مثلاً تمام وہ فرماتے ہیں نا کہ نبوت کے تمام کمالات و درجات آپ علیہ السلام کی ذات گرامی پر ابتدا بھی ہوتی ہے اور آپ ہی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہوتی ہے. ہر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات اور صفات اور چیزیں عطا فرمائی تھیں، وہ سارے کے سارے صفات و کمالات اگر جامع کسی شخصیت کی ذات میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. اب اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے ساری کائنات روشن نظر آتی ہے، گھر روشن، بازار روشن، مارکیٹ روشن، کمرہ روشن، زمین روشن، ان ساری روشنی، ٹھیک ہے ہر چیز کو ہم کہتے ہیں روشن ہے، لیکن ان ساری روشنیوں کا مرکز کیا ہے، ٹرانسفارمر کیا ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں سورج ہے. تو تمام روشنیوں کا منبع جیسے سورج ہے، تمام روشنیاں سورج سے پھوٹ رہی ہوتی ہیں، تو سورج کو کیا کہتے ہیں؟ خاتم الانوار. انوار نور کی جمع نور، روشنی کو کہتے ہیں. تو ساری روشنیوں کا خاتم پیچھے کون ہوتا ہے؟ وہ سورج ہوتا ہے. ایسے ہی تمام نبیوں کی نبوت اور رسالت کا مرکز پیچھے کیا ہے؟ ہیڈ کوارٹر، وہ نبوت محمدی رسالت محمدی ہے. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لانا تھا، بھیجنا تھا، اور پھر اپنی توحید کا اظہار کرنا اور کروانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے نبوت اس وقت سے بھی قائم دائم تھی کہ جب آدم جو ہے پانی اور مٹی گارے کی صورت میں بھی موجود تھے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اس صورت میں بھی اس وقت بھی میری نبوت اور رسالت کے ڈنکے بج رہے تھے. اچھا، اسی طرح یہ خاتم الانوار، ایک خاتم کے لفظ کو سمجھانے کے لیے مثال دی گئی ہے کہ تمام روشنیوں کا منبع جہاں سے وہ روشنیاں پھوٹتی ہیں وہ سورج ہے. ایسے ہی اگر گھر کے اندر جگہ جگہ پانی آ رہا ہے، باتھ روم میں واش روم میں پانی آ رہا ہے، باہر سین میں پانی آ رہا ہے، اور کچن میں پانی آ رہا ہے جگہ جگہ، تو یہ پانی کا منبع اور ماخذ پیچھے کون سا ہے؟ ٹینکی ہے اوپر. تو ٹینکی کو خاتم المیاہ، پانیوں کے لیے آخری مرکز، سیل، مخزن کہا گیا ہے، سپلائی ٹینک جو اوپر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والے ہیں، میں تقسیم کرنے والا ہوں. نبوت اور ولایت
اب دیکھیں اس کی گویا آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روز ازل میں کیا تھا نا، وہ کانفرنس کی تھی، توحید کانفرنس اور رسالت کانفرنس اور خصوصی رسالت کانفرنس، اولو العزم پیغمبروں کی 3 کانفرنس ہیں۔ ان میں سے ایک جو نبیوں کی عمومی کانفرنس کی تھی، لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تو آپ ایمان بھی لاؤ گے اور مدد بھی کرو گے۔ آپ علیہ السلام کے حوالے سے باقی نبیوں اور رسولوں سے گویا عہد و پیمان لیا گیا تھا۔ تو گویا کائنات میں جتنے نبی اور رسول آئے ان سب کا خلاصہ آپ تھے۔ جتنے ولی اس وقت کائنات میں موجود ہیں ان کی ولایت کا خلاصہ اور مخزن آپ کی ذات گرامی ہے، مرکز آپ ہیں۔ یہ میں ان 2 مثالوں سے آپ کے سامنے بات رکھ رہا تھا۔ تو ساری چیزوں کی انتہا آپ پر جا کر ہوتی ہے، جو میں نے کہا تھا نا، تمام صفات و کمالات کی ابتدا آپ سے ہوتی ہے مخلوق کی کے اعتبار سے، اور انتہا بھی آپ کی ذات گرامی پر ہوتی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں ایک مجلس ہو، اس میں ایک چیف گیسٹ ہو، مہمان خصوصی، وہ سب سے آخر میں آتا ہے نا، اور اس کے بعد پھر کسی کی تقریر مناسب بھی نہیں ہوتی اور کرتے بھی نہیں، کرواتے بھی نہیں ہیں۔ اگر کوئی بالفرض اس کے بعد آ بھی جائے تو اس کے آنے سے ختم وہ جو مہمان خصوصی تھا اس کی تقریر یا اس کی حیثیت کے اوپر پھر بھی فرق شرک کچھ بھی نہیں پڑتا، اس کی جو ہے حیثیت کے اوپر کوئی فرق پھر بھی نہیں پڑتا، وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ لیکن بے شمار نصوص اس پر آ گئے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نئے نبی اور رسول آئے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے، آئے گا بھی نہیں۔ تو اب آپ کیوں، اگر کوئی نئے نبی اور رسول آتا ہے تو وہ بھی یہ اصول ہے کہ وہ پہلے آنے والے نبی اور رسولوں کی شریعت کو منسوخ کرتا ہے، اور آپ کی رسالت ناسخ ہے، آپ کی نبوت اور رسالت، آپ کی شریعت محمدیہ ناسخ ہے، منسوخ نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ختم نبوت کے حوالے سے کچھ گفتگو کر دی آپ کے سامنے، تو بہرحال کچھ باتیں آپ کے سامنے کی ہیں۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ امام الاتقیاء، دوسرا جملہ، متقیوں کے بھی آپ امام ہیں۔ متقیوں سے مراد اگر نبی لے لیں تو معراج کی رات آپ سارے متقی پیغمبروں کے امام تھے۔ متقیوں سے مراد اگر آپ صحابہ لے لیں، اولئک المؤمنون حقا اولئک المتقون، ٹھیک ہے، اور تقوی کے پہاڑ لہم جو ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی سے بھرے ہوئے دل تھے جن کے، تو پھر ایسی صورت میں وہ صحابہ متقیوں کے امام بھی آپ تھے۔ اگر اس سے مراد آپ جنات کو لے لیں، ان میں نیک لوگ، تو ان کی جنات کی امامت بھی آپ نے کی۔ اگر اس سے مراد آپ فرشتے لے لیں، فرض کیا، تو فرشتوں کی امامت بھی بیت المعمور پر آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ تو آپ امام الجن، امام الانس، امام الانبیاء والمرسلین، امام الملائکہ، سارے ہی القابات، وہ آپ سب کے امام ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ایک نقطہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ویسے تو دنیا میں امامت، سیادت، قیادت، اس کے لیے کوشش کرنا اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، کوئی آدمی خود پیش کرتے عہدے کے لیے تو وہ کند چھری سے اپنے کو ذبح کرنے کے لیے پیش کر رہا ہے، اور دوسرے پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ لیکن تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں صرف تقوی اپنانے کا ہی حکم نہیں ہے، اتنا تقوی اختیار کرو کہ تم متقیوں کے بھی امام بن جاؤ گے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، دعا کروائی گئی ہے کہ دعا کرو اللہ ہمیں صرف متقی نہیں، متقیوں کا امام بنا دے، ان کی امامت عطا فرما دے، یعنی اتنے زیادہ متقی کہ متقی بھی آپ کے بہت سارے متقی بھی وہ آپ کے معتقدین اور متوسلین یا مریدین میں، آپ کے متبعین میں شامل ہو جائیں، اس قدر آپ کا تقوی ہو۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ متقی کیسے بنیں گے، اور اللہ سے محبت کا دعوے کا صداقت کیسے سامنے لائیں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجیے اگر اللہ سے محبت کا دعوے کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ آپ علیہ السلام کی اتباع ضروری ہوگی محبت کے دعویٰ کی صداقت کے لیے، جو محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ اچھا جی، آگے ہے وسید المرسلین، تمام رسولوں کے سردار۔ تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر دی ہے۔ آپ علیہ السلام کو سارے نبیوں پر فضیلت ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے بعد ہے، اور باقی درجہ بدرجہ، کلیم اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ، یہ پھر اس ترتیب سے ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت والے دن میں سارے انسانوں کا سردار ہوں گا۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت والے دن سارے بنی آدم کا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کریں گے، میں تقسیم کرنے والا۔ دنیا میں جتنے بھی دیکھیں سلسلے تھے، میں نے کہا آپ کے طفیل سارے نبیوں کو رسالت و نبوت کا تاج پہنایا گیا، اور آپ کے ہی صدقے صحابہ صحابیت کے بلند رتبہ سے پر فائز ہوئے، ولی ولایت کے، شہید شہادت کے، صدیق صدیقیت کے، یہ آپ کے ہی طفیل سارا کچھ ہوا۔
اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جو ہے عطا فرمائیں گے، جو اللہ تعالیٰ وہاب بن کر، معطی بن کر آپ کو جتنا اختیار دیں گے آپ اس میں قاسم ہوں گے، آپ حوض کوثر کے جام بھر بھر کے لوگوں کو پلا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کی سفارش پر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا وارث بنا رہے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قاسم کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جس کو چاہیں جہنم بھیج دیں، جس کو چاہیں جنت بھیج دیں، یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ آپ نصوص کو پڑھیں تو پوری بات آپ کے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یا اس سے کوئی مختار کل ہونے کا ثبوت لینا چاہے تو یہ بھی قیاس بے ڈھنگا قیاس ہوگا، قیاس نہیں ہوگا۔ قیاس تو مجتہد کا کام ہوتا ہے، اور قیاس جہاں نس نہ ہو وہاں کرنا ہوتا ہے، اور قیاس سے کوئی عقیدہ ثابت بھی نہیں ہوتا، یہ اہل علم جانتے ہیں، اہل جہل کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ علماء اکرام یہاں فرماتے ہیں کہ دو کمال آپ کے بہت ہی زیادہ واضح تھے، ایک علمی و نظری، دوسرا عملی۔ علمی و نظری میں دیکھیں تو تمام انبیاء اور صدیقین آپ کے علمی و نظری کمال کے مظاہر ہیں، مصداق ہیں، اور تمام شہداء اور صلحاء کو اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کے کمال عملی کے مظاہر اور مصادیق ہیں۔ آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو، تو یہاں فرما رہے ہیں سارے نبیوں پر ان کی فضیلت مسلم ہے، سب کے سردار ہیں، تو پھر کیا کریں ہم یہاں؟ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، تو دیکھو قیامت والے دن ہوگا اور اس وقت سارے بے ہوش ہو جائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور پھر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، میں دیکھوں گا اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے کھڑے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام، پتہ نہیں وہ ان کو بے ہوشی آئی نہیں ہے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہیں، کیونکہ دنیا میں ان کو بے ہوشی آئی تھی وہ طور پر جب وہ 70 سردار ساتھ گئے تھے، شاید وہی قائم مقام ہو گئی اس کی۔ تو بہرحال اتنی بڑی شخصیت، تو اب کیوں فضیلت دیتے ہیں آپ موسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں پر آپ علیہ السلام کو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ جواب اس کے 3 ہیں، بلکہ 4 جواب بن سکتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ لا تفضلونی علی موسیٰ، یہ آپ علیہ السلام نے خاص موقع پر فرمایا تھا، ایک یہودی اور ایک مسلمان کا آپس میں مکالمہ ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو تمام بشر پر اس نے فضیلت دی، یہودی نے، مسلمان کو غصہ ہے، اس نے تھپڑ رسید کر دیا، اور اس موقع پر یہ بات کی تھی، آپ علیہ السلام کو فضیلت دی۔ تو آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو گویا یہاں پر ایک جو بظاہری صورت بن رہی تھی وہ قومی تعصب اور غیرت اور عصبیت اور نفسانی خواہش کا معاملہ تھا آمنے سامنے، تو اس کو رد کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ موقع پر فرمایا، اس موقع پر فرمایا تھا گویا ازروئے تعصب، فخر، نفسانی خواہش کے ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ اصلاح کے لیے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ عصبیت اور فخر اور یہ قومیت اور اندر کے نفسانی جذبات کے تحت ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پہلا جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ فضیلت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک خصوصی فضیلت، نام لے لے کر فلاں فلاں پر افضل ہے، فلاں فلاں پر افضل ہے، تو یہ ذرا تھوڑی سی اس میں تنقیص آتی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عمومی فضیلت ہوتی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، صفات کے ساتھ ذکر کر دیا جائے تو بعض کو بعض پر جو فضیلت ہوگی۔ تو اب یہاں پر جو ہے جو عمومی فضیلت وہ تو ہے تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، ٹھیک ہے، عمومی فضیلت تو ہے اپنی جگہ پر۔ تو گویا یہاں پر خصوصی فضیلت کی ممانعت آئی ہے بائی نیم اور تفصیل اور تفاخر کے ساتھ، عمومی فضیلت کی نفی نہیں آئی، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور وہ تو آپ علیہ السلام کی خود حدیث ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر۔ دیکھیں ایک طرف فرما رہے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ میں سارے اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، کوئی فخر یعنی اس میں فخر جتلانا یا دوسروں کو نیچے دکھانا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بس اللہ کا کرم ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ لا تفضلونی علی موسیٰ لا تفضلوا بین الانبیاء، یہ جو ممانعات ہے میں نے کہا یہ خصوصی درجے کی ہے، اور انا سید ولد آدم ولا فخر یہ عمومی درجے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کسی نبی کا نام نہیں لیا گیا، فلاں پر، بس ولد آدم کہہ دیا اس میں۔ اچھا، یہ جواب نمبر 2 ہو گیا۔ جواب نمبر 3 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کو چونکہ اس بات کی وحی کے ذریعے اطلاع نہیں دی گئی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے مت فضیلت دو انبیاء پر، لا تفضلونی بین الانبیاء لا تفضلونی علی موسیٰ، لیکن جب آپ کو وحی کے ذریعے باقاعدہ اطلاع ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے پھر خود ارشاد فرما دیا نا سید ولد آدم ولا فخر، ٹھیک ہے، اور قائد الانبیاء بھی آپ ہی ہوں گے قیامت والے دن،
سید الانبیاء بھی آپ ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جو چوتھا جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اصل کاموں کی طرف توجہ دو، فضیلت کی باتیں مت کرو، فضیلت جو اللہ نے دی ہے وہ ایسے بھی قائم اپنی جگہ پر، تو اصل کاموں کی طرف، عملی کاموں کی طرف توجہ دو، کیونکہ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات لوگ اپنے فخر و تفاخر میں، فضیلتوں میں، فضائل میں اور ان چیزوں میں بڑھوتریوں میں لگ جاتے ہیں، تو اصل کام سے رہ جاتے ہیں، الٹا وہ کسی اور دگر پہ یعنی نامناسب یا ناجائز راہوں پہ چل پڑتے ہیں، تو اس لیے اصل کاموں پہ توجہ دو۔ یہ چوتھا جواب ہو گیا۔ وحبیب رب العالمین، آپ محبوب حقیقی ہیں رب العالمین کے، تمام جہانوں کے پالن ہار پروردگار کے۔ اچھا جی، یہاں پر دیکھیں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری صفتیں عطا کی ہیں۔ آپ حبیب اللہ بھی ہیں، آپ خلیل اللہ بھی ہیں، آپ کلیم اللہ بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں تو آپ بھی خلیل اللہ ہیں، اور آپ حبیب اللہ بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو ساری صفات جو ساری نبیوں کو دی ہیں وہ سب آپ میں جمع کر دی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمائے اتخذنی خلیلا، اللہ نے مجھے خلیل بنا دی ہے، کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا مجھے بھی خلیل بنا دی ہے۔ باقی خلیل اللہ چونکہ وہ زیادہ مشہور ہیں، وہ زیادہ شہرت اس صفت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ہو گئی، اسی وجہ سے درود ابراہیمی میں دیکھیں مشبہ بھی ان کو بنایا گیا ہے، وہ مشبہ بھی بنا بر شہرت، ازرو شہرت بنایا گیا ہے کہ ان کی شہرت زیادہ ہو گئی، بنا پر زیادت فضیلت نہیں ہے، زیادت فضیلت تو آپ علیہ السلام کو حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ مشبہ بھی کہ اس قانون کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اچھا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا، اتخذت ابا بکر خلیلا، لیکن میں نے ولیکن صاحبکم خلیل الرحمن، لیکن تمہارا صاحب آپ علیہ السلام خلیل الرحمن ہے، اللہ کے خلیل ہے، رحمان کے خلیل ہیں۔ اچھا بھائی یاد رکھیں خلیل، خلت، یہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو محبت کرتے ہیں نا، اس کے چند الفاظ سے تعبیر سامنے آتی ہے۔ نمبر 1 ارادت کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کی طرف قلبی میلان ہو جائے اور اس کا طلب کرنا ہو جائے، اور دوسرا ود، دل سے چاہنا، خالص محبت، دل سے چاہنا، دل کی گہرائیوں سے چاہنا، دل کی اتاہ سے چاہنا، یا محبت یا عام ہے۔ اور ایک ہے خلت، یہ وہ محبت ہوتی ہے جو چاہنے والے کی روح اور قلب میں، دل میں سرایت کر جائے، گھر کر جائے، یا یوں کہہ دیں کہ محب اور محبوب کے درمیان میں کائنات کی کوئی چیز آڑے نہ آ سکے، ایسی جگری یاری اور دوستی کہ محب اور محبوب کے درمیان میں کائنات کی کوئی چیز درمیان میں خلل نہ ڈال سکے، خلل سے خلت اور خلت آ گیا۔ تو ظاہر بات ہے ایسی دوستی صرف اللہ سے ہی جائز ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ خلیل صرف اللہ ہی ہو سکتے ہیں، خلیل صرف اللہ ہی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے 2 پیغمبروں کو گویا ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کو دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دیا کہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری آزمائشیں، 6 بڑی آزمائشوں میں اللہ نے آزمائے، اپنے گھر کے افراد، اپنے دوست احباب، وقت کا بادشاہ، بیوی بچوں کے حوالے سے، ہر لحاظ سے آزمایا ہے، اور آپ کو 100/100 فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو امامت کا سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے، اور وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، خلت کا سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے۔ گویا فرشتوں نے بھی دیکھا کہ ابراہیم کے دل میں جہاں اللہ کی محبت ہے اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی محبت نہیں ہے، یعنی مقابلے میں کوئی محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آڑے نہیں آ سکتی کوئی محبت۔ تو یہ اس عقیدے کی میں نے تشریح کر دی ہے۔ ہم پہنچے ہیں عقیدہ نمبر 31 تک۔